السلام علیکم ناظرین کچھ چند دنوں یا کچھ مہینوں پہل ایک ڈی پی او سرگودہ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن ایس ایچ او اور ڈی ایس پی جاری ہوا کہ آپ نے جو معزز ارکین ہیں جیسے ایم این اے یا ایم پی اے ان کی کال فوراً سننی ہے. اگر آپ کسی میٹنگ میں مصروف ہیں تو آپ نے بعد میں انہیں رسپانس کرنا ہے خود کال کر کے. تو اس پہ کافی تنقید بھی ہوئی اور یہ سوچنے پہ مجبور بھی ہوئے کہ یہ کیوں ہوا، آگے پہلے نہیں ہوا. لیکن رات کو جب ایک ویڈیو دیکھی جو کہ ہمارے معزز جو ہمارے ارکین ہیں ایم پی اے ان کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، غالباً تاریخ استحقاق غالباً اس کا نام ہے، کہ وہاں جو ان کے ساتھ یہ پولیس افسران تعاون نہیں کرتے یا ان کے ساتھ بات نہیں مانتے تو وہاں سے ان کو افسران کو شکاز نوٹس یا اس طرح کی پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے ان کا آفیسر آئی جی پنجاب موجود ہے اس کے باوجود بھی. ناظرین یہ اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہمارے کندھوں پر یا ہمارے ووٹ لے کر یہ ایم پی اے یا ایم این اے اسمبلیوں میں جاتے ہیں، کیا جو یہ نجائز زیادتیاں عوام کے ساتھ کرتے ہیں، یہ جب ووٹ ہو رہے ہوں تو ایک وہ پیری اور داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں اور بعد میں جیتنے کے یہ ملنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. تو کیا عوام کی داد رسی کے لیے بھی کوئی کمیٹی ایسی بنائی گئی ہے جہاں پر عوام جائے اور ان کے بارے میں بتائے کہ ہمارے علاقے کا جو ایم پی اے یا ایم این اے ہے وہ ہمارے کام نہیں کر رہا یا ہم پر ظلم زیادتی کر رہا ہے یا ہماری بات نہیں سنتا؟ تو ان کیا عوام کے لیے بھی ہے؟ صرف اس معزز جو یہ بڑے معزز ارکین آپ کہہ رہے ہیں کہ معزز ارکین ہیں ایم این اے یا ایم پی اے، تو یہ ان کے لیے کمیٹی ہے، ان کی مطلب عزت نفس ہے، ان کی بےزتی نہ ہو تو کیا عوام کی نہیں ہے جن کے کندھوں پہ اور جن کے ووٹ لے کر یہ ان اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں؟ دوسری بات، بالکل پولیس افسران جو زیادتی کرتے ہیں یا جو کالی بھیڑے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، لیکن ان کے لیے ایک محکمہ ہے، ان کا آفیسر آئی جی پنجاب ہے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، چیف سیکرٹری ہے، تو وہ انہیں درخواست دی جائے، وہاں یہ معاملات مطلب اٹھائے جائیں. لیکن ان کے لیے الگ سے ایک کمیٹی بنائی گئی. تو میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ جو ہمارے بلوال کے ایم پی اے ہیں منظور سندھو صاحب، انہوں نے ان کا کوئی شعیب سکندر کے ساتھ، وہ ایس ایچ او بلوال رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی پھڈا بنا تو انہوں نے پھر اس ٹائم میرے خیال میں ڈی پی او جو ہے وہ فیصل کامران تھے، تو اس ٹائم کو وہ لے کر اب تک وہ ابھی ناراض تھے کیونکہ معاملہ حل نہ ہو سکا. تو انہوں نے کوئی کسی بندے کی سفارش کی کہ مجرم نہیں ہے اسے چھوڑ دیا جائے، فون کیا تو ایس ایچ او نے اپنی مصرفیات میں تھا اس کے بقول کہ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں اور پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا. بہرحال بات یہ ہے مختصر کہ یہ طلق کلامی جو ہوئی کہ مطلب کہ اسے چھوڑا نہیں گیا یا بعد میں اسے چھوڑا گیا، تو یہ ساری چیزیں مطلب کہ سیاستدان جس طرح پرانے ٹائم کے تھانہ کچہریوں میں اپنی مداخلت کرتے آ رہے ہیں، تب ہی تو ہمیں غریب لوگوں کے لیے انصاف نہیں ہے. صرف یہاں پر ان کی من مرضی سے انصاف ملتا ہے تاکہ ان کے جو ڈیرے ہیں، جو ان کے معاملات ہیں وہ آباد رہیں، وہاں لوگ جائیں پہلے، پھر وہاں سے سفارش آئے اور پھر تھانے میں ان کا کام ہو، تحصیل میں کام ہو، پٹواری کے پاس کام ہو. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، میرا یہ ولاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا عوام کے لیے بھی کوئی کمیٹی ہے جہاں پر عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو تو وہ اپنی داد رسی کے لیے وہاں جائے اور درخواست دے کہ ہماری بھی سنی جائے، جس طرح ان کی ایم این اے یا ایم پی اے کی سنی جا رہی ہے اور فوراً ایکشن لیا جا رہا ہے. تو خدارا تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھیں، اس عوام پہ رحم کریں، اس ملک پہ رحم کریں، اس تھانہ کچہری کو سیاست سے پاک کریں انصاف کے لیے. اور جو افسران خالی بھیڑے ہیں جس محکمے میں بھی ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر افسران بیٹھے ہیں، وزیر اعلیٰ ہے پنجاب ہے، چیف سیکرٹری ہے. تو میں صرف آخر پر یہ کہوں گا کہ اس طرح اگر یہ معاملات چلتے رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام اسی طرح مہنگائی کی چکی کے ساتھ ساتھ اس ظلم میں بھی پیستی رہے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پر وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لے گی اور یہ جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ کمیٹیاں کو ختم کیا جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اور عوام کے لیے یہ کمیٹیاں بنائی جائیں تاکہ عوام ان سے فائدہ ہو. یہ نہیں ہے کہ جو مطلب کہ آپ 25 کروڑ کی عوام کے جو نمائندے یہ چن کر اوپر بھیج دی ہے تو ان کے لیے کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں، ان کی عزت ہے لیکن عوام کی کوئی عزت نہیں ہے.
تو ایسا نہ کریں.